دیکھو مجھے پتا ہے کہ ماحول بہت برا ہے, بس میں 2-3 جملوں میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. اس زمانے میں برائیوں کی لت پڑ جاتی ہے لوگوں, انٹرنیٹ پر فوش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے بعض لوگوں کو. یہ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ جو دیکھ رہے ہیں مزے اڑا رہے ہیں, جو کیا کر رہے ہیں یار لائف کو انجوائے کرو, زنا بھی کر رہے ہیں مزے اڑا رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا الٹے سیدھے کام ہو رہے ہیں, مزے اڑا رہے ہیں. ایک وہ ہیں جو یہ کر تو رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ خدا سے ڈر بھی رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی, کہ یار میں یہ غلط کر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے بہت لڑکے فوش فلمیں دیکھتے ہیں پھر آ کے روتے ہیں کہ یار مفتی صاحب ہم چاہتے ہیں عادت چھوٹ جائے مگر چھوٹ نہیں رہی ہے. ہمیں پتہ ہے یہ غلط کام ہے, زنا غلط کام ہے, ہم چاہتے ہیں عادت چھوٹ جائے, چھوٹ نہیں رہی ہے. تو یہ دوسرا طبقہ ہے جو برائی کو برائی سمجھ کے کر رہا ہے, اس پہ خوش. بولو یار سب میرا بھی تو گلا ہے نا, میں بھی تو گھنٹے سے چیخ رہا ہوں, اور ابھی میرا ایک اور بیان بھی آگے جا, تو جب میں چیخ رہا ہوں تو تھوڑا سا آپ بھی چیخ لو. گھر میں جا کے جیسے بات کرتے ہو نا بیوی سے, ایسے یہاں بیٹھ کے چیخا کرو بیٹھ کے. تو 2 قسم کے گناہ ہیں, گناہ گار لوگ ہیں. ایک ہے جو ان گناہوں میں مست ہیں, وہ مذاق اڑاتے ہیں, بھائی مولویوں نے پابندیاں, بھائی یہ کچھ تو اور بےہودہ الزامات لگا رہے ہوتے ہیں. دوسرا وہ گناہ گار ہے جو گناہ کر رہا ہے لیکن اس کو احساس ہے کہ یہ اچھا کام, بولو نہیں, اس کو احساس ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, اور اس احساس اتنا کہ وہ چاہتا ہے کہ میں چھوڑ دوں وہ چاہتا ہے کہ میں چھوڑ دوں. تو اس کے لیے بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ جو چاہتا ہے نا, چاہنے میں سیریس ہو, وہ ٹوپی ڈرامے والا چاہنا نہ ہو. ایک چاہنا یہ ہوتا ہے کہ میں پہلے اچھی طرح گناہ کر لوں, جب 55 سال کا ہو جاؤں گا تو چھوڑ دوں گا میں. جب دانت ہی نہیں بچیں گے تو بادام کھانے سے توبہ کی تجھے ضرورت کیا ہے بھائی؟ گناہ سے توبہ اس وقت ہے جب گناہ کا جذبہ ہو. 55-60 میں تو کیا کرے گا تو, کیا تیر مار لے گا؟ تو یہ جو گناہ کی ہماری قسم ہے نا کہ چاہتا ہے مگر پھر بھی ہو رہا ہے, اگر یہ چاہتا ہے تو دیکھو اس کو چھوڑنے کے کچھ نسخے ہیں, وہ نسخے اختیار کرنے پڑیں گے. اگر کر رہے ہو اس کا مطلب واقعی چاہتے ہو. اور یہ میں مانتا ہوں کہ بعض گناہوں کی لت پڑ جاتی ہے, وہ ایک دم سے نہیں چھوٹتے, توبہ کر کے بھی بعض دفعہ ہو جاتے ہیں وہ گناہ. لیکن جو اولو العزم لوگ ہیں نا, وہ ایک دفعہ توبہ کرتے ہیں اور ایسا اپنی زندگی سے اس کو نکالتے ہیں کہ دوبارہ اس کی طرف کبھی نہیں لوٹا. ایسے مضبوط لوگ بھی ہیں لیکن ایسے بھی بیکار لوگ بھی ہیں. ادھر توبہ کی پھر ہو گیا, پھر توبہ کی پھر ہو گیا, پھر توبہ کی پھر گناہ ہو گیا, پھر توبہ کی. تو ایسے لوگ 2 بلکہ 3 کام پابندی سے کریں. 3 کام جو چاہتے ہیں, جو نہیں چاہتے ان کا تو اللہ میاں نے بتا دیا کہ تمہارا تو بیڑا غرق ہونے والا ہے. لیکن جو چاہتے ہیں نا, انہوں نے 3 کام کرنے ہیں. یہ 3 کام کریں گے تو یہ اس کی علامت ہے کہ واقعی یہ چاہتے ہیں. ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے کہ میں سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن لت پڑ گئی ہے, جب نہیں ملتی تو جسم ایسے ہوتا ہے, تو ڈاکٹر اس کو طریقے بتائے گا نا. ڈاکٹر کے پاس گیا بھی اس لیے کہ واقعی چاہتا ہے یہ. اب توبہ تو کر لی لیکن جب سگریٹ کی طلب ہوگی تو دل چاہے گا نا, تو جسم ٹوٹے گا. تو ایسے ہی بعض گناہ ایسے ہیں جن کی باڈی کو عادت پڑ جاتی ہے. ہینڈ پریکٹس ہو گیا, انٹرنیٹ پر فوش فلمیں دیکھنا, شراب, زنا, اس کی عادت کس کو پڑ جاتی ہے؟ باڈی کو. باڈی چاہتی ہے کہ یہ ہو. اصل علاج تو یہ کہ چھوڑ دو. جب چھوڑو گے تھوڑے دنوں میں باڈی چاہنا, بولو, ختم. کیونکہ عادت بھی تو آپ نے کر کے ڈالی ہے نا, تو چھوڑ کے چھوٹ جائے گی. لیکن اگر پھر بھی ہو رہا ہے گناہ تو 3 کام پابندی سے کرو اگر گناہوں کی لت پڑ گئی ہے. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جب بھی ہو جائے توبہ لازمی کرنی ہے. اس پہ اطمینان کر کے بیٹھ نہیں جانا کہ اب ہو گیا تو چلو یار اب تو ہو گیا. اب ایسا ہے کہ 25-30 مرتبہ اور کر لیں تو پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے ہم نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہو گیا تو فوراً کیا کرنا ہے؟ اے اللہ دل سے معافی مانگو, مجھے معاف کر دے, میں تجھ سے معاہدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ جرم نہیں کروں گا. پہلا کام تو یہ فوراً کرے وہ. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ فوراً کوئی جرمانہ یا کوئی سزا دے اپنے آپ کو. اپنے آپ کو بغیر سزا کے چھوڑنا نہیں ہے کہ آپ نے کر لیا تو چلو ہو جاتا ہے, آخر انسان ہے. نہیں ہوتا بھائی, انسان ہے تو پھر ٹھکائی بھی انسانوں کی لگتی ہے. اپنے آپ کو کیا دینی ہے؟ ایسی سزا دینی ہے کہ دوبارہ گناہ ہوتے ہوئے انسان کو وہ سزا کا تصور آئے کہ بیٹا یہ گناہ فری کا نہیں ہے, اس کی تجھے بھاری قیمت دینی پڑے. وہ سزا ہر ایک کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے. جرمانہ بھی ہو سکتا ہے, روزہ بھی ہو سکتا ہے, نفلی نمازوں کی پابندی بھی, ہر وہ کام جس میں دل کو تکلیف ہو. وہ سزا نہ اتنی بھاری ہو کہ دی نہ جائے اپنے آپ کو, نہ اتنی ہلکی ہو کہ اس سے آپ کو تنبیہ ہی نہ ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ بعض لوگوں کے لیے 1 روزہ رکھنا بھی بہت مشکل ہے, تو وہ سزا میں 1 روزہ ہی رکھ لیں کہ جب گناہ ہوگا اگلے دن 1 روزہ لازمی رکھنا ہے. اور بعض لوگوں کے لیے 10 روزے رکھنا بھی کوئی مشکل, بولو نا, تو 10 روزے سزا میں رکھیں. بعض لوگوں کے لیے گناہ کے بعد 1 لاکھ روپے صدقہ کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے, کروڑوں کی آمدن ہے. بعض لوگوں کے لیے 100 روپے صدقہ کرنا بھی کیا ہے, مشکل ہے, تو وہ 100 روپے رکھ لیں. لیکن سزا کے بغیر اپنے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ کتنے کام ہو گئے؟ 2. اس کو میں مزید تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتاتا ہوں. تیسرا کام ہے دعا.
दुआएं नहीं छोड़ो, खूब अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगो और मांगते रहो, अल्लाह इस गलीज पलीद गुनाह से मेरी जान छुड़ा दे। मैं इकरारी मुजरिम हूं, बागी मुजरिम नहीं हूं। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जिनको जब आखिरत से डराया जाता है तो कहते हैं हमें क्या पता क़यामत है या नहीं है। ना ना, मैं मानता हूं इन्न साअत लआतियतुन ला रैब फीहा, अल्लाह एक दिन क़यामत आएगी, तू मुर्दों को जिंदा करेगा, इस गुनाह पे सजा देगा, मैं इकरार करता हूं। तो अल्लाह मुझे तू इस गुनाह से बचने की तौफीक दे दे, आसान कर दे मेरे लिए इस गुनाह से बचना। मैं दावे से कहता हूं मांगता रहेगा ना, इंशाअल्लाह ये गुनाह उसकी जिंदगी से निकल जाएगा। बहुत से नौजवान आते हैं कि हमने हज भी कर लिया, हमने तबलीग में 4 महीने भी लगा लिए, फिर भी गुनाह नहीं छूट रहा हमसे। तो भाई आप कोशिश में लगे रहोगे, आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह छूट जाए। अगर कोशिश नहीं की ना, इस ये 3 तरीके नहीं इख्तियार किए, तो इसका पता है नुकसान क्या होगा। आज ये गुनाह कर रहे हो ना, कल एक कदम इससे आगे होगा। ये ना समझो कि आज ये गुनाह हो रहा है तो यहाँ ये जो गोरे होमोसेक्सुअलिटी को फैला रहे हैं ना, क्यों जिना कर चुके हैं ये, अब आगे की तरफ जा रहे हैं ये, और कल इनमें महरम से जिना भी प्रोमोट करेंगे ये, बहनों से। और अल्लाह बचाए, ऐसे अल्फाज लेते हुए भी हमें खुदा का से डर लगता है। ये महरम रिश्तों से भी जिना को लीगल करेंगे कल, क्योंकि उनके यहां तौबा नहीं है। तो तौबा जब नहीं है तो हर आने वाला दिन बुराई में एक स्टेप आगे होगा। तो ये 3 काम जो गुनाह के आदी हैं करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका फायदा क्या होगा। लोग कहते हैं यार हम तो तौबा भी करते हैं और सदका भी कर रहे हैं, सजा भी दे रहे हैं, फिर भी नहीं छूट रहा। मैं उनसे कहता हूं 2 काम तो हो रहे हैं ना। नंबर 1, उससे ज्यादा आगे की तरफ नहीं जा रहे। अगर ये काम ना कर रहे होते तो फिर आगे जाते, आगे तो स्टॉप हो गया ना, इसी पे ब्रेक लग गई है। एक फायदा ये हुआ। नंबर 2, दूसरा फायदा ये हुआ कि इस गुनाह की वजह से जहां बुराइयों के पलड़े में बुराई आई है, तो वो जो सजा के तौर पर सदका कर रहे हो या रोजा रख रहे हो, तो एक पलड़े में नेकी भी तो आ गई ना। अबे क्या हो गया भाई, जो खुदा गुनाह पे सजा देता है वो नेकियों पे जजा भी तो देता है ना। तो वो रोजा जाया थोड़ी करेगा तुम्हारा कि जी चूंकि इसने गुनाह करके रोजा रखा है तो रोजा गया ना। ना, जब वो गुनाह पे सजा देगा तो आप अल्लाह से कहोगे क़यामत के दिन, अल्लाह जहां मेरी ठुकाई लग रही है तो वो रोजे कहां गए, उसका बदला भी तो चाहिए मुझे। तो नेकी पे तो 10 मिलते हैं और गुनाह पे 1 मिलता है। मैं समझा पा रहा हूं या किसी जैपनीज को बुलाऊं समझाने के लिए। तो इसका पहला फायदा क्या होगा, आगे मजीद आगे जाने से जो फुहश फिल्में देख रहा है, अगर वो फिल्में देख, अल्लाह ना करे कोई देखना अच्छा काम नहीं है, आदत नहीं छूट रही, लेकिन वो जब देखे कुछ सजा दे तो जिना से तो कम से कम बचेगा ना, वो मजीद आगे नहीं जाएगा, क्योंकि वो यहां ही बैरियर लगा रहा है। एक फायदा ये। दूसरा फायदा क्या, जहां गुनाह तराजू में वहीं नेकी भी आ गई तराजू में। तीसरा फायदा क्या होगा, ये तादाद बढ़ेगी नहीं। जैसे जो बुराई करते हैं ना, वो फिर करते 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 बहुत ज्यादा शुरू कर देते हैं, जब सजा दोगे तो वो बुराई भी एक लिमिट में हो जाएगी, उससे ज्यादा तादाद में क्वालिटी वाइज भी नहीं बढ़ेगी और क्वांटिटी के लिहाज से भी नहीं बढ़ेगी। तो ये फायदे भी तो कोई कम नहीं है ना। लेकिन आपने सिर्फ इन फायदों को फोकस नहीं करना, फोकस इसको करना है कि इसको हमने अपनी जिंदगी से खत्म करना है, ऐसी की तैसी अज़म करना है भाई। आज नहीं कल छूट जाएगा, कल नहीं परसों छूट जाएगा। लेकिन शैतान मायूस कराता है, शैतान कहता है तेरे बस का काम नहीं है, तूने सदके भी दे लिए, तूने तौबा भी कर ली, फिर भी हो जाता है छोड़ यार बस। ना 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 भाई, जिस दिन आपने कह दिया ना बस मैं अब इस पे राजी हूं, तो अल्लाह कहेगा इसका मतलब तू जहन्नम में जाने पे राजी है। अगर लड़ते लड़ते जिंदगी गुजर गई ना, बख्शिश के फिर भी चांस हैं। अल्लाह कहेगा लगा हुआ था कोशिश में, तो चल जो तूने किया वो तूने किया, कुछ मैं भी तो गरीबी लगाऊंगा ना। समझ में नहीं आ रही बात। आप भी अल्लाह से दुआएं मांगो, अल्लाह मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, छुड़वा दे। ये नहीं कहना कि अल्लाह ये बुराई ऐसे ही भी रहे तो भी जन्नत में भेज देना, ये फिर गलत हो जाए। कोशिश में लगा हुआ हूं, तू मुझसे ये छुड़वा दे। तो लड़ते लड़ते भी जिंदगी गुजर गई, कुछ गरीबी अल्लाह भी तो लगाएगा ना भाई, कुछ अल्लाह भी तो रहीम है ना, अल्लाह भी तो करीम है। लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज करके बैठ गए ना भाई, हमसे नहीं छूट रहा, अल्लाह कहते जब तुझसे नहीं छूट रहा तो हमसे भी तुझे जन्नत में भेजा नहीं जा रहा। तू राजी है तो फिर हम भी राजी। अनुलज़िमुकुमुहा, अल्लाह कहते हैं हम तुझ पे हिदायत थोप दें, व अंतुम लहा कारिहून, और तू चाहता ना हो, ये नहीं हो सकता। समझते हो कि नहीं समझते, तो अल्लाह इस गधे घोड़ों वाली जिंदगी से हमारी भंगियों चमारों वाली जिंदगी, ये लफ्ज याद रहेगा। जब भी कोई दोस्त आके बोला करे ना, गर्लफ्रेंड बोला यार काम भंगियों चमारों वाले कर रहा है, यार काम कौन से कर रहा है, भंगियों चमारों वाले। और जो कोई शादी किया करे पूरा पैगंबरों वाला काम किया है। दूसरी शादी की है, क्या किया है, पैगंबरों। तीसरी शादी पैगंबरों वाला, चौथी भी की है, बोले सुलेमान अलैहिस्सलाम वाला काम कर लिया तूने तो। लेकिन फिर आगे हुकूक भी हैं, क्योंकि बहुत से लोग शादियां कर करके दाएं बाएं कर रहे हैं सारे मामला, तो हुकूक भी आगे। तो हुकूक तो अदा करने की नियत ही से करता है ना आदमी जो निकाह करेगा। फिर भी बहुत से लोग हैं हुकूक अदा नहीं करते, तो भाई मैं उसका जिम्मेदार नहीं, वो मेरे से पूछ के सुलह नहीं कर रहे, वो खुद ही कर रहे हैं। तो अल्लाह उनसे क़यामत के दिन पूछ लेगा। नबी ने फरमाया जिसकी 2 बीवियां थी, अदल नहीं किया, आधा धड़ उसका फालिज अदा होगा क़यामत के दिन। तो हलाल को फरोख दो यार, सोसाइटी में फैलाओ, वैसी की तैसी करो। नौजवान आदमी तो, नौजवान में तो ये सलाहियत होती है, उसको कहीं बम रखने का कह दो, बम रख के आ जाएगा। ये जितने बम धमाके हुए हैं ये सारे नौजवानों ने तो किया ना। लेकिन जब उसको दूसरी शादी का बोलो यार कैसे यार सोसाइटी में, मैं उससे कहता हूँ यार अगर कोई तुझे ब्रेन वॉश करके बम रखवा देता ना,
تو برین واش ہو جاتا, ہوروں کی لالچ میں بم رکھ کے آ جاتا. تو وہ ایک آدمی کو کسی نے ہوروں کی لالچ دی کہ تو فلاں جگہ بم رکھ دے, مرے گا تو ہوریں ملیں گی. ہوتا تھا نا, وہ برین واش کر دیتے ہیں غلط لوگ. تو اس نے کہا چلو شاید ویسے تو مل نہیں رہی, شاید ویسے مل جائے. اس نے بم رکھا, بم پھٹا, فدائی حملہ کروایا نا, تو بم پھٹا تو یہ مرا نہیں, بے ہوش ہو گیا. اب یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مر گیا ہوں. تو جب ہسپتال میں گیا تو کالی کالی چڑیل جیسی نرسیں اس کے ارد گرد کھڑی ہوئی تھی, اور پولیس والے بھی تھے کہ ان کو تو اریسٹ کرنا تھا اس کو. جیسی ہوش میں آئے تو جیسے اس کی آنکھ کھلی نا, ایک چڑیل کا ہاتھ پکڑ کے بولتا ہے باقی ہوریں کدھر ہیں. باقی ہوریں, یار تمہارے اندر اتنی ہمت ہے کہ تم ہوروں کی لالچ میں پھٹ سکتے ہو, جو کہ غلط ہے, تو نکاح کیوں نہیں کر سکتے یار حلال کی طرف جانے کے لیے, تاکہ سوسائٹی میں نکاح کو پروموٹ. عورتیں بھی زنا سے بچیں گی, اس سے لڑکیاں بھی بچیں گی زنا سے. وہ ان کے بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے, عورتوں کا, ان کا بھی بیڑا غرق کیا ہوا ہے, نہ اپنا فائدہ نہ عورت کا فائدہ, بس سوسائٹی کو خوش کرنے کے لیے. تو چھوڑا یار, سوسائٹی کے خول سے باہر نکلو, اپنے جائز حقوق کے لیے لڑو, تو یہی تو جائز حق ہے. اور کون سے حقوق ہیں؟ پیٹرول ہمارے کہنے سے سستا نہیں ہوگا, وہ مہنگا اور ہوگا. ابھی تو سعودی عرب نے کرنسی لینا ہی چھوڑ دی ہے. میں سعودی عرب گیا تو وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا لے کر آیا بھائی, تو پاکستانی کرنسی کو دنیا میں لے ہی نہیں رہا یار. پہلے ہم یہاں سے ڈالر خریدتے ہیں, ڈالر لے کے وہاں جاتے ہیں, پھر ڈالر میں ریال میں چینج ہوتا ہے. اب تھوڑے دنوں میں ہم ٹماٹر لینے جائیں گے, بوری میں پیسے لے کے جائیں گے ٹماٹر لے کے, وہ ایک ٹماٹر دے گا ہم کو اس سے. تو بھائی یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. جو ہمارے کنٹرول میں کرنے کا کام ہے وہ ہم کر لیں. آپ 4 شادیاں بھلے نہ کرو, خدا کے لیے زنا سے تو بچو. سوسائٹی میں روکو اس عمل کو, اور یاد رکھو تھوڑے لوگ یہ بچیں گے, کیونکہ سوسائٹی خرابی کی طرف جا رہی ہے. تھوڑے لوگ ہی ہیں, تو قرآن کہتا ہے